میری ساتھی لڑکیاں سبھی اپنے اپنے گھر کو نکل چکی تھیں اور میں نے پیدل ہی سفر طے کرنا تھا۔ جب میں اس سنسان سڑک پر چل رہی تھی، اچانک کچھ اوباش لڑکے سامنے آ گئے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے میرا راستہ روکا تھا۔ میں جب سے اس کارخانے میں نوکری کے لیے جانے لگی تھی، تب سے ان لڑکوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب میں اکیلی ہوں تو وہ میری عزت پر حملہ کر ڈالیں، اور آج میری بدقسمتی نے مجھے ان کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا۔ ان کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹیں تھیں اور ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی جو میرے دل کو کسی خشک پتے کی مانند لرزا رہی تھی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا، ارے دیکھو، یہ ہماری شہزادی آ گئی ہے۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے، اکیلی ہی چل رہی ہو؟ ہمیں بھی ساتھ لے لو، راستہ کاٹنے میں مزہ آئے گا۔ میں نے غصے اور خوف سے چیختے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ میری چیخوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ایک اور لڑکے نے میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزارو۔ میں نے اپنی پوری قوت سے چیخ ماری، بچاؤ، کوئی ہے؟ اسی لمحے بائیں جانب سے درختوں کی ایک شاخ پر کچھ حرکت ہوئی، جیسے کوئی وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہو اور میری چیخ سے جاگ گیا ہو۔ ایک لڑکے نے مڑ کر درخت کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کی جھلک نظر آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پراسرار اور گھمبیر آواز نے فضا کو چیرتے ہوئے کہا۔ لڑکوں کے چہرے سفید پڑ گئے اور وہ سب خاموشی سے اسی سمت دیکھنے لگے، جیسے کسی نادیدہ خوف نے انہیں دبوچ لیا ہو۔ میں نے اوپر دیکھا مگر کچھ صاف نظر نہیں آیا۔ درختوں کی شاخوں کے درمیان ایک دھندلی سی شبیہ ہلکی ہلکی حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے میں درختوں کے بیچ میں سے ایک آدمی جو کہ کالے لباس میں ملبوس تھا، انتہائی خوبصورت اور پراسرار انداز میں نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہم سب کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سناٹے کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ لڑکوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے تھے، مگر ان میں سے ایک نے ہمت کرتے ہوئے غصے سے کہا، کون ہو تم؟ ہمارے بیچ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ دوسرے لڑکے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں، ہم سے دور رہو ورنہ برا انجام ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو کالے لباس میں ملبوس تھا بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرعزم سکون تھا اور اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ ان پر قابو پا رہا ہو۔ لڑکوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور اس کی طرف بڑھنے لگے، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے ان کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس پراسرار شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فضا میں ایک تیز ہوا کا جھونکا پیدا ہوا۔ لڑکے خوف سے کانپنے لگے، مگر ابھی وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سیاہ لباس میں ملبوس شخص کس قدر پراسرار طاقت رکھتا ہے۔ میں گھبرائی ہوئی سہمی ہوئی آواز میں اس پراسرار شخص سے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نرم روشنی جھلکنے لگی۔ اس نے نرمی سے کہا، تم فکر نہ کرو، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لڑکے جو ابھی تک اس کی طاقت کو نہیں سمجھ پائے تھے، اسے بھگانے کے لیے اور زیادہ غصے سے بولنے لگے، ہمیں دھمکانے کی کوشش مت کرو، جو بھی ہو چلے جاؤ۔ مگر اس سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے اپنے قدموں کو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا اور ایک عجیب سی روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ لڑکے فوراً ساکت ہو گئے، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے ان کے جسم کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا تھا جس کی طاقت ان کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ درختوں کے بیچ سے ہلکی ہلکی سرسراہٹیں سنائی دینے لگی، جیسے جنگل خود بھی اس شخص کی قوت کا اعتراف کر رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید کی ایک کرن محسوس کی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ پراسرار آدمی میری حفاظت کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لڑکے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، حالانکہ اس شخص نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ دل میں سوال اٹھنے لگے کہ یہ سب کیا تھا۔ اس پراسرار شخص نے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، تم محفوظ ہو، اب ان لڑکوں کو اب ہوش آنے میں کچھ وقت لگے گا اور یہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا،
آپ کون ہیں؟ یہ سب کیسے کیا آپ نے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، میرا نام جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے دشمنوں کو تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو جو میں سوچ رہی تھی۔ مگر آپ نے انہیں چھوا بھی نہیں اور وہ بے ہوش ہو گئے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، مگر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں بے شمار سوالات چھوڑ دیے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی سب کچھ جاننا ضروری نہیں تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ میں محفوظ تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر اس کی موجودگی نے میرے دل میں سکون پیدا کر دیا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ میرا محافظ ہو، ایک ایسا تحفظ جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چاندنی رات میں ہم دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ وہ شخص جس نے ابھی ابھی اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اب بالکل معمولی انداز میں چل رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے کچھ پوچھوں، مگر ہر بار میرے لب خاموش ہو جاتے۔ راستے میں کبھی کبھار وہ مڑ کر دیکھتا اور اپنی پرسکون مسکراہٹ سے مجھے دلاسا دیتا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، اب آپ محفوظ ہیں، آگے کا راستہ آپ اکیلی طے کر سکتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج کچھ برا ہو جاتا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا، آپ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے پیچھے مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی اس کی آخری جھلک دیکھتی رہی۔ اس رات میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی اطمینان محسوس کیا، جیسے کوئی نہ کوئی میری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ مگر میں یہ سوچنے لگی کہ اس سیاہ لباس میں ملبوس پراسرار شخص کا راز ابھی بھی میرے لیے ایک معمہ تھا، جو شاید کبھی حل نہ ہو پائے۔ میرا نام روشنی ہے اور میں ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر 22 سال ہے اور میں ایک کارخانے میں نوکری کرتی ہوں۔ یہ نوکری کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے والد جگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ میرے والد کا علاج بہت مہنگا ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کا علاج مناسب طریقے سے کروا سکیں۔ ہمارے گھر میں آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اسی لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم گھر کا خرچ چلا سکیں اور والد کے علاج کے لیے پیسے جمع کر سکیں۔ میری والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور میری 2 چھوٹی بہنیں اسکول جاتی ہیں۔ میں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے والد کی کم آمدنی نے مجھے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا اور میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی تھی، مگر اپنے والدین کے چہروں کی پریشانی دیکھ کر میں نے اپنی پڑھائی کی خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا لیا۔ میری زندگی کی ساری مشکلات کے باوجود میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے والدین اور بہنوں سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میرے والد کی بیماری نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، مگر میں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ میں اپنی محنت اور لگن سے ان کا علاج کروا کر رہوں گی۔ مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مگر میڈیکل کی اتنی مہنگی فیس ہم غریبوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیمار باپ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کارخانے میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ قسمت اچھی تھی، وہاں بھی ورکرز کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے بآسانی نوکری مل گئی اور نہایت اچھی تنخواہ پر۔ جانا تو آسان تھا، مگر شام کے وقت مجھے گھر واپسی کے وقت بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے اس غیر آباد علاقے کے نزدیک بس نہیں آتی تھی، اگر آتی بھی تو میرے گھر سے کافی دور کچی سڑک پر ہی اتار کر چلی جاتی تھی۔ گھر تک کا یہ سفر طے کرنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا۔ اس 3 ماہ کے معمولی سے عرصے میں میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ کارخانے میں کام کرنا شروع میں آسان نہیں تھا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جب جسم تھک جاتا، مگر دل میں ایک امید کی کرن ہوتی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرے والد فیکٹری میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک بھی دکھ ہمیں اپنی زندگی میں نہیں دکھایا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھے، مگر دن رات کی محنت نے ان کی صحت کو بہت متاثر کیا۔ ایک دن جب وہ گھر آئے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہیں تیز بخار تھا اور ان کی آنکھوں میں زردی تھی۔ ہم فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ انہیں جگر کی سنگین بیماری ہے۔
بیوی بچوں کا خیال رکھتے رکھتے انہوں نے اپنی صحت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ علاج بہت مہنگا ہوگا اور ہمیں فوری طور پر علاج شروع کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم نے اپنے رشتہ داروں سے مدد کی درخواست کی۔ میرے چھوٹے چچا جو ایک بڑے شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے، ہم نے ان سے رابطے کی بھی کوشش کی، مگر کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ سب نے یہی کہا کہ ان کے پاس خود مسائل ہیں یا وہ پہلے ہی کسی کی مدد کر چکے ہیں۔ یہ سن کر ہمیں بہت دکھ ہوا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کام کروں گی اور اپنے والد کے علاج کے لیے پیسے جمع کروں گی۔ میرے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ جب میں نے نوکری کے لیے قدم باہر نکالا تو میرے خاندان والے مجھے اور میرے والدین کو تانے دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کا گھر سے باہر نکل کر کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باہر کی دنیا بہت خراب ہے۔ لوگ چیل کی طرح جوان لڑکیوں میں نظر گھسائے بیٹھے ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ لوگ ان کو نوچ ڈالیں۔ میری خالہ نے کہا، بیٹیوں کا گھر سے باہر نکلنا ہماری عزت کے خلاف ہے۔ خالہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی جہاں ہم رہتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو حجاب کرتی تھیں۔ ان کے گھر کا ماحول بہت مذہبی تھا۔ میرے چچا نے طنز کرتے ہوئے کہا، کیا اب گھر کی عورتیں بھی کمائیں گی؟ انہوں نے میرے والد سے بات کر کے ان سے اچھا خاصا جھگڑا کیا۔ کچھ تو زمانے کی شرم و حیا کرو خادم حسین، کیا تمہاری بیٹی اب کمائے گی اور تو اپنی بیٹی کی کمائی کھائے گا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنی بیٹی سے نوکری کروا رہے ہو۔ میرے ماں باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یہی سوچ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر بیٹیاں ماں باپ کا سہارا کیوں نہیں بن سکتی۔ میں بیٹا بن کر دکھاؤں گی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گی۔ سب رشتہ دار اس بات پر ناراض ہوئے، مگر میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے مقصد پر فوکس کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ صرف میرے والد کی صحت کے لیے ہے۔ مجھے کسی بھی صورت ان کا علاج کروانا تھا۔ کارخانے میں نوکری شروع کرتے ہوئے مجھے بہت مشکلیں پیش آئیں۔ وہاں کے ماحول اور لوگوں کی عادتوں کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی۔ بہت معمولی سے وقت میں نے وہاں کا سارا کام سیکھ لیا تھا۔ کارخانے میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ وہاں کی گرمی، شور اور مشینوں کی آواز نے میرے سر میں درد کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور دن بھر کی مشقت سے میرا جسم تھک جاتا تھا، مگر جب میں اپنے والد کی طرف دیکھتی تو مجھے اور ہمت ملتی۔ ایک دن کارخانے کے مالک نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری محنت کا صلہ مل رہا ہو۔ میں نے اپنی پہلی تنخواہ کا بڑا حصہ والد کے علاج پر خرچ کیا اور باقی پیسے گھر کے خرچوں کے لیے رکھے۔ وہاں کے تمام ورکرز کی تنخواہ محض 30,000 تھی، جبکہ اب میری تنخواہ 40,000 کر دی گئی تھی۔ ساری لڑکیاں مجھ پر رشک کرنے لگی تھیں۔ میں انہیں سمجھاتی کہ تم لوگ بھی محنت اور ایمانداری سے اپنے کام میں دل لگاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ ہم سب گھر سے کام کرنے نکلی ہیں تو ہمیں دل لگا کر کام کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں کی تمام لڑکیاں میری ہی طرح کی مجبور تھیں۔ میرے والد کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی تھی۔ میں ہر مہینے تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور ان کی دوائیاں لیتی۔ پھر جو پیسے بچ جاتے ان سے میں گھر کا راشن وغیرہ ڈلوا لیتی تاکہ میری ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ والد کو پہلے ہی مہینے میں بہتری کی طرف آتے ہوئے دیکھنا مجھے ایسا لگا جیسے میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میرے رشتہ داروں کا رویہ بھی کچھ بدلا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان کی اصلیت کیا تھی۔ ہمارے برے وقتوں میں انہوں نے اپنے اصل چہرے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کیے تھے۔ اب میں ان کے رویوں اور ان کی باتوں کو کیسے بھول سکتی تھی؟ مگر تھی تو میں بھی عورت ذات اور مجھے اپنی حفاظت کا خیال بھی خود ہی رکھنا تھا۔ اب جب میں نے گھر سے قدم باہر نکالا ہی تھا تو مجھے خود کو مضبوط بھی کرنا تھا۔ مگر ایک اکیلی عورت کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو، ایک مرد کے سہارے کے بغیر بالکل کمزور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دن جب میں کارخانے سے واپس آ رہی تھی، جو راستے میں مجھے وہی لڑکے ملے جو پہلے دن سے مجھ پر نظر رکھتے آ رہے تھے۔ ان کے ناپاک ارادوں سے میں کب کی واقف ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ اللہ پاک مجھے ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں۔
میری زندگی کی مشکلات نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ محنت اور عزم سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے والد کے لیے جو کچھ کیا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر تھا، اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی تعلیم اور اپنے والدین کی صحت کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ اس شام جب مجھے واپس آتے آتے اندھیرا ہو گیا تو ان لڑکوں نے میرا راستہ روکا، اور پھر اس پراسرار شخص کا میرے راستے میں آنا اور مجھے تحفظ کا احساس دلانا بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ میں اس کا جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس نے آج میری عزت کو بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ میں گھر آئی، کپڑے تبدیل کیے تو ماں نے میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ میں نے اپنی ماں کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے اس بات کو چھپائے رکھا کہ میں کس حادثے سے گزرتے ہوئے آج گھر پہنچی ہوں۔ اگر میں ان کو اس بارے میں بتا دیتی تو وہ یقیناً مجھے یہ نوکری نہ کرنے دیتی، اور ہمیشہ کی طرح میرے باہر نکلنے پر یہی کہتی کہ میں بنگلوں میں ملازمہ کی نوکری کر کے تم لوگوں کا خرچہ اٹھا لوں گی، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں پر میرے رشتہ داروں کی باتوں کا اثر ہونے لگا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ان سب باتوں کی وجہ سے میری شادی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ابھی تو میرا کہیں پر رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ آج میں اس حادثے کی وجہ سے خود بھی تھوڑا ڈر گئی تھی، اور مجھے اس بات کی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ اگر وہ لڑکے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو میں تو جیتے جی زندہ درگور ہو جاتی۔ لیکن شکر ہے اس بھلے مانس آدمی نے میری عزت بھی بچا دی اور جان بھی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو اچانک ہی سامنے آیا اور پھر چند لمحوں میں ہی اس نے ان لڑکوں کو مزہ چکھا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لڑکوں کو اس کے بعد کب ہوش آیا، وہ زندہ تھے یا نہیں، لیکن جو بھی تھا بہت انوکھا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، حالانکہ یہ سب ایک حقیقت تھی اور میری اپنی نگاہوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں سوچ کر میں ابھی بھی حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کام سے واپس آنے لگی تو راستے میں غیر محسوس طریقے سے میں اس شخص کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی مجھ سے ملے گا، لیکن آدھا راستہ گزر جانے کے باوجود وہ سامنے نہیں آیا۔ تاہم میں جیسے ہی تھوڑا سا اور آگے آئی تو وہ مجھے ایک جگہ پر دکھائی دے گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی سر کے اشارے سے مسکراہٹ میں ہی جواب دیا، اور میں وہاں سے گزر آئی۔ مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری حفاظت کے لیے ہی وہاں پر کھڑا تھا۔ ایک تحفظ کا احساس میرے رگو پے میں دوڑتا چلا گیا۔ کل جس طرح مجھے ایک دم سے اپنا آپ بے سائبان لگا تھا، آج مجھے اپنا آپ بہت محفوظ لگ رہا تھا۔ یوں تو میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید مجھے اس طرح گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میں دل ہی دل میں مطمئن ہوتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں جب کام سے واپس آتی تو مجھے وہ اجنبی شخص راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ملتا اور ایک تحفظ کا احساس میرے پورے جسم میں دوڑنے لگتا۔ میں بہت مطمئن ہو جاتی، یوں لگتا جیسے وہ خاص طور پر میرے لیے ہی وہاں پر موجود ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی، تاہم میں جب بھی اس کی طرف دیکھتی تو ایک پراسرار سا جادو مجھے اس کے ارد گرد محسوس ہوتا تھا، اور پھر اس دن والا واقعہ یاد آتا تو میں دنگ رہ جاتی۔ آج بھی جب بس سے اتری تو راستے میں اچانک ہی میرا جوتا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کوفت ہوئی تھی۔ اب مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ جگہ بھی کچھ پتھریلی سی تھی، یہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے، اور میں جب ان کے اوپر پیر رکھتی تو مجھے چبھن کا احساس ہوتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیونکہ یہاں پر کافی آگے تک کوئی موچی بھی نہیں تھا، لیکن اب مجھے کسی نہ کسی طرح سے خود کو گھسیٹ کر وہاں تک لے کر جانا ہی تھا۔ اس لیے ایک پیر کو گھسیٹ کر چلے جا رہی تھی کہ اچانک ہی وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ ایسے کیوں چل رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دراصل میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے اور یہاں پر ابھی دور تک موچی کوئی نہیں ہے، میں اسی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے سادگی سے کہا اور اپنے پیر کو گھسیٹ کر آگے کی طرف چلنے لگی، جبکہ وہ کہنے لگا، جوتا اتار کر مجھے دکھائیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوتا بھی ٹھیک کر دے گا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے کہنے پر جوتا اتار کر اسے دے دیا، اور اس نے نہ جانے کس طرح میری نظروں کے سامنے
चंद लम्हों में ही उस जूते को सिलाई कर दिया। मैं हैरत से अपने जूते को देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि अब वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमेशा मेरी मदद की है। न जाने आप कौन हैं, कोई फरिश्ता ही मालूम होते हैं जो हर बार मेरे सामने मेरी मुश्किल का हल लेकर आ जाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जब उससे ऐसे कहा तो वो भी अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, नहीं, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं जिनजात हूँ और मेरा नाम अबरार है। मैं इसी दरख्त के ऊपर रहता हूँ जहाँ पर उस दिन आपको मिला था। उसकी ये बात सुनकर मेरे पूरे वजूद में एक खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच कह रहा है। वो जिनज़ादा है और जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। इस बात ने मुझे बेहद खौफजदा कर दिया था। ताहम मेरी आंखों में फैले खौफ को उसने महसूस कर लिया था, इसीलिए कहने लगा, अरे आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो जिनज़ादा नहीं हूँ जो कुंवारी लड़कियों पर आशिक होकर उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देता है। मैं वो जिनज़ादा हूँ जो किसी की मदद करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। उसने ये कहते हुए मेरी आंखों में देखा तो मैं फौरन सर हिला गई। वो सच कह रहा था। वाकई उसने उस दिन अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी और उन लड़कों को अच्छी तरह सबक सिखा दिया था। इसीलिए मैं कदरे मुतमईन सी हो गई। ताहम मैंने उसे कहा, आप कहीं से भी जिनज़ादे नहीं लगते। जिन्नात तो बहुत खौफनाक होते हैं, जिन्नात तो बहुत डरावने होते हैं, लेकिन आप तो देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। और फिर जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप एक जिनज़ादे हैं। मेरे सादगी से कहने पर वो कहकहा लगाकर हंस दिया और कहने लगा, आम तासुर यही है कि जिन्नात बहुत खौफनाक और डरावने होते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। शाम गहरी हो रही थी और अम्मा दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार करना शुरू कर देती थी। यही वजह थी कि मैंने फौरन अपने कदम आगे बढ़ाए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए तेज़ी से घर की तरफ चल पड़ी। उस अजनबी की मदद लेना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिनज़ाद इतने मेहरबान भी हो सकते हैं और वो मेरे साथ इतना ताउन भी कर सकेंगे। ये दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। मैं जब भी उस रास्ते से गुजरती, तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगता और यूँ महसूस होता कि जैसे मेरा कोई अपना है, जैसे कोई मेरा अपना मेरा ख्याल रख रहा हो। मैं उन दिनों में मुतमईन थी। अब्बा की सेहत पहले से बेहतर हो रही थी, लेकिन एक दिन जब मैं घर पहुंची तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब्बा उल्टियाँ कर रहे थे और अम्मा उनके पास बहुत परेशान सूरत लिए बैठी हुई थी। मैं फौरन भाग कर अब्बा के पास गई। अम्मा से पूछा, अब्बा को क्या हुआ? अम्मा ये उल्टियाँ क्यों कर रहे हैं? मेरे चेहरे पर शदीद परेशानी थी और लहजे में किसी अनदेखी बात का खौफ था। अम्मा कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद से इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सुबह से यही हाल है। मैंने दवा भी दी लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तुम ही कहो मैं क्या करूं? अम्मा तो खुद बेहद परेशान थी। मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने अब्बा को शहर के अस्पताल में ले जाने का फैसला कर लिया और अम्मा से कहा कि आप घर पर रुके, मैं अब्बा को लेकर जाती हूँ। इस तरह तो अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। मेरे हाथ पैर उस वक्त फूल चुके थे और अब्बा का ख्याल हर चीज़ पर हावी हो चुका था। मैंने जल्दी से अब्बा को साथ लिया और शहर की तरफ रवाना हो गई। अब्बा कमज़ोरी महसूस कर रहे थे और उनके ऊपर बार बार गशी तारी हो रही थी। ये बात मेरी परेशानी में इजाफा कर रही थी। सारे रास्ते मेरे आंसू बहते रहे। मैं अब्बा को जैसे जैसे देखती तो मुझे अपने हवास गुम होते महसूस होते। मेरे बाप ने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी और ज़माने की बहुत ठोकरें खाई थी। मैं अब्बा की इस भलाई को कैसे भूल सकती थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इमरजेंसी में अब्बा को ले लिया और फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्बा की बीमारी पहले से बढ़ चुकी है। दवा खाने के बावजूद उसके ऊपर थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और अब्बा के अब मज़ीद कुछ टेस्ट उन्होंने लिख दिए हैं। उन टेस्टों की तशख़ीस से ही पता चलेगा कि अब्बा का आगे किस तरह का इलाज किया जाएगा। अब्बा को दाखिल कर दिया गया था और मुख्तलिफ़ किस्म की सुइयाँ और नालियाँ उनके जिस्म को लगा दी गई थी। अब्बा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं कॉरिडोर में चुपचाप खामोशी से बैठी हुई थी। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। डॉक्टरों ने एक लंबे चौड़े खर्चे का बता दिया था।
टेस्टों की मद में भी हजारों रुपया चाहिए था। इस सूरत हाल में मेरे जहन में सबसे पहले चचा का ख्याल आया, क्यों ना चचा से मदद मांग ली जाए। लेकिन चचा ने तो पहले भी हमारी मदद नहीं की थी। मैं ये सोच कर रह गई, लेकिन फिर सोचा कि शायद वो मदद कर ही दे, क्योंकि अब्बा अस्पताल में बीमार पड़े हैं, जबकि पहले तो हमें अपने घर को चलाने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत थी। मैंने चचा को डरते कांपते फ़ोन किया, लेकिन चचा ने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और कहने लगे कि अब्बा को सरकारी अस्पताल ले जाओ, वहाँ पर इतना खर्चा नहीं होगा। जबकि मैं उन्हें कह नहीं सकी कि वहाँ पर भी टेस्टों की मद में काफ़ी रुपया लग जाता है। लेकिन मैं अब्बा को सरकारी अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी। मैं उसी डॉक्टर के पास लेकर आई थी जहाँ पर अब्बा का पहले से इलाज चल रहा था। यही वजह थी कि चचा की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चचा अपने भाई के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गुस्से में फ़ोन पटखा और सोच लिया था कि अब दोबारा कभी चचा से किसी भी मदद की उम्मीद नहीं रखनी। जो करना है अपने बलबूते पे करना है और अपनी मदद आपके तहत करना है। ये सोचकर मैं काफ़ी मुतमईन हो गई थी और फिर अल्लाह से मदद मांगी। नमाज का वक्त हो चुका था। नमाज पढ़कर मैंने सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी कि वो मेरे लिए किसी को वसीला बना दे और मेरे बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शायद वो कोई कबूलियत की घड़ी थी कि जैसे ही मैं नमाज पढ़ के उठकर बाहर आई तो सामने ही मुझे अबरार दिखाई दे गया। उसे देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई थी, जबकि वो सीधा मेरी तरफ चला आया जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम यहाँ पर? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हाँ, दरअसल मैंने आपको परेशानी में वहाँ से आते देखा था और फिर आपके पीछे ही चला आया। क्या बात है, सब ठीक तो है? आपके अब्बा की तबीयत अब कैसी है? अबरार ने परेशानी से दरियाफ्त किया तो अब्बा के बारे में ख्याल आते ही मैं दोबारा आज़ुर्दा हो गई और फिर अबरार को जब अब्बा की तबीयत के बारे में बताया तो वो खुद भी बेहद परेशान हो गया। ताहम मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनका इलाज भी हो जाएगा। मैं यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ, ताकि आप खुद को तन्हा महसूस ना करें। अबरार का इतना ख्याल करना मुझे एक खुशी से हमकिनार कर गया था। मैंने कनखियों से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो अपने चेहरे पर परेशानी लिए हुए मेरी परेशानी में शामिल था। हमारे अपनों ने जहां हमें अकेला छोड़ दिया था, वहां पर एक गैर, जो कि एक जिन जात था, हमारी मदद कर रहा था। इस बात ने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया था और मैं उसकी बेहद मशकूर थी। जबकि वो कहने लगा, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी खुशी से आपके काम आ रहा हूँ। शायद अल्लाह ने उस दिन हमें एक दूसरे का वसीला ही बनाया था। अबरार ने ये कहा तो मैं सोच में पड़ गई। वाकई अगर उस दिन वो गुंडे रास्ते में मुझे तंग ना करते और अबरार इस तरह मेरी मदद को ना आता तो शायद हम कभी एक दूसरे को जान ही ना पाते, कभी एक दूसरे से मिल ना पाते। मुझे नहीं मालूम अबरार ने अस्पताल में क्या बात की, क्या कहा। जो कुछ भी वहाँ पर मामलात हुए वो सब अबरार ने ही देखे। मैं सिर्फ अब्बा के लिए दुआ करती रही और उनकी सेहत मांगती रही। 3 दिन के बाद अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी और जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिगर में जख्म बने हुए हैं, जिसके लिए एक लंबे और प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। ये सुनकर तो जैसे मेरी हिम्मत ही टूट गई थी। 3 दिन से मैं फैक्ट्री भी नहीं जा पा रही थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर फैक्ट्री वालों ने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। अभी तो मैंने कारखाने से छुट्टियां ली हुई थी, लेकिन बाद में न जाने वो क्या हाल करते। इसी बात की मुझे परेशानी हो रही थी। अम्मा भी यहाँ पर नहीं आ सकती थी क्योंकि घर पर बहन भाई अकेले होते, और अगर मैं घर पर चली जाती हूँ तो अम्मा यहाँ अकेली रह जाती, तो फिर मुझे फैक्ट्री जाना ज़रूरी हो जाता है। अजीब तरह की सोचें मेरे दिमाग में चकरा रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब्बा को यहाँ पर इस हालत में अकेला नहीं छोड़कर जा सकती थी और डॉक्टरों के मुताबिक अभी उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकना था। लेकिन इस सिलसिले में भी अबरार ने मेरी बहुत मदद की और कहने लगा कि आप घर चली जाएं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं देख लूँगा। यूँ तो मैं कभी भी अब्बा के मामले में किसी अजनबी पर भरोसा ना करती, लेकिन अब चूंकि अबरार को मैं अच्छी तरह से जानती थी और उसकी नीयत और खुलूस को पहचान गई थी, इसीलिए मैंने हामी भर ली और घर पर चली गई। मुझे सिर्फ इसी बात का मसला था कि मेरा काम ना बंद हो जाए। कारखाने में मुलाजमत मिलना मुश्किल था। अभी तो मैं अपने काम और मेहनत की वजह से पहचानी जाती हूँ,
پھر ویسے بھی میں نے کبھی کام سے چھٹیاں بھی نہیں کی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابا کی طبیعت کی وجہ سے مجھے وہاں سے چھٹیاں کرنی پڑیں، اور اگر اب ایک دفعہ میرا معاملہ خراب ہو جاتا تو شاید دوبارہ کام ملنا مشکل ہوتا۔ میں گھر پر آ گئی۔ اماں میری ہی منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا کا حال چال پوچھا اور پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، تو میں نے ابرار کے بارے میں اماں کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بے حد حیران ہوئی اور مجھے کہنے لگی، روشنی، تو نے ایک غیر کے اوپر کیسے بھروسہ کر لیا؟ تیرا باپ بستر پر ہے اور وہ غیر بندہ کیسے اس کا خیال رکھے گا؟ کیا تو سوچ سکتی ہے؟ ہمیں تو اپنوں نے نہیں پوچھا، ایک غیر کس طرح تیرے باپ کو اپنا سمجھے گا؟ اماں کے لہجے میں وسوسے تھے اور مجھے ان وسوسوں کو دور کرنا تھا، اسی لیے میں نے اماں کو ابرار کے جنزادہ ہونے کے بارے میں بتا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ ابرار کو میں نے ہمیشہ اپنی مشکل میں ساتھ کھڑے پایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اماں کو میں نے اس دن پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے سن کر اماں بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تجھے کبھی بھی دوبارہ اکیلے کام پر نہیں جانے دیتی۔ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب سب ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کام کے بغیر ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ میں اسی لیے نہیں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ میرا فیکٹری جانا بند کروا دیں گی، لیکن اب چونکہ آپ ابرار کی طرف سے وسوسوں کا شکار تھیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اماں سن کر پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئیں۔ ابا کی پریشانی تو تھی ہی، لیکن اب انہیں بھی میرا اس حادثے کا شکار ہونا پریشانی دے رہا تھا۔ میں نے ان کو بہت حوصلہ دیا، لیکن شاید ابا کی بیماری نے اماں کے دل کو بہت زیادہ وہمی بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب بھی اسی طرح کا وہم کر رہی تھی۔ میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ ابرار کے ساتھ روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ ابا پہلے سے بہتر ہو رہے تھے اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی انہیں تقریباً 1 مہینہ ہسپتال میں ہی لگ جانا تھا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن جا کر ابا سے ملاتی، اماں بھی اکثر چلی جاتی۔ یوں اب ہمیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کبھی ہمیں شہر ابا کے پاس جانا پڑتا اور کبھی گھر کا دھیان رکھنے کے لیے واپس آنا پڑتا۔ یوں تو ابرار وہاں پر موجود تھا، لیکن میں کتنی دیر تک اس کا احسان لیتی؟ اسی لیے میں نے ایک دن اسے کہا، ابرار، اگر آپ کو کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے یا آپ کی اپنی کوئی مصروفیت ہے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہیں، آپ چلے جائیں، میں اس طرح آپ کو یہاں پر اپنا پابند نہیں کر سکتی۔ میں نے ابرار کے مخلص چہرے سے نظریں چراتے ہوئے اسے جب یہ کہا تو وہ فوراً بولا، نہیں، مجھے یہاں پر رہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور ابھی مجھے کوئی کام بھی نہیں ہے، ویسے بھی میرے لیے کہیں پر آنا جانا مشکل نہیں ہے، تم میری فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابرار نے یہ کہہ کر الٹا مجھے اپنا زیر بار کر لیا، لیکن پھر بھی مجھے بار بار اس چیز کا خیال آ رہا تھا کہ وہ شخص میری خاطر اتنی مصیبت مول لے رہا ہے، میں کیا کروں؟ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ابا کا علاج ابرار نے ہی کروایا تھا، ان کا خرچہ بھی سارا اسی نے اٹھایا تھا۔ اس نے ہمیں 1 روپیہ بھی لگانے نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگ ابا کے علاج کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور واقعی اس نے وہ کر دکھایا۔ میں اس معاملے میں اس کی جتنی مشکور ہوتی کم تھا۔ اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور اس پریشانی کے وقت میں جس طرح وہ میرا سائبان بنا، اس کے لیے میں اس کی بے حد مشکور تھی۔ ابا اب مکمل صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تھے اور انہیں اس طرح دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ ابا نے بھی ابرار کی بہت تعریف کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں اتنا سعادت مند اور اچھا لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا ثابت ہوگا۔ ابا تو مسلسل ابرار کی تعریفوں میں رطب اللسان تھے، جبکہ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات ابھر رہے تھے وہ مجھے خود پریشان کر رہے تھے۔ ابرار کی اچھائیاں میرے جذبات کا امتحان بن گئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں جہاں بھی اسے دیکھتی تو اپنے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سن کر پریشان ہو جاتی۔ جب سے ابا گھر واپس آئے تھے تب سے ابرار سے نہ تو بات ہو پائی تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں جب بھی فیکٹری سے واپس آتی تو اسی راستے پر اسے دیکھتی۔ شاید کہ وہ آ گیا ہو، شاید اس نے میرا انتظار کیا ہو۔ خاص طور پر اس درخت کے پاس رک کر میں ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر ضرور دیکھتی، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا تو میرے دل کے اندر ایک مایوسی پھیل جاتی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے اور نہ تو ابرار آیا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی خبر دی تھی۔ میں اب اس کی طرف سے پریشان ہو رہی تھی، کہیں وہ بیمار نہ ہو یا کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو۔
मुझे बस इसी बात की बेचैनी थी। कारखाने में अब काम ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं कारखाने से वापस आई तो वही 2-3 नौजवान फिर से मेरा रास्ता रोके खड़े थे। मैं बेहद परेशान हो गई, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि वो अब दोबारा कभी पलट कर नहीं आएंगे। जिस तरह उस दिन अबरार ने उनकी खबर ली थी, वो दोबारा कभी मेरी तरफ रुख भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें भी जैसे शायद इस बात की खबर हो गई थी कि अबरार अब यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तो वो रास्ते में आ खड़े हुए थे। लेकिन आज उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस मानी खेज नजरों से देखकर मुस्कुराते रहे और फिर वहां से चले गए। जबकि मैं तेजी से वहां से भागते हुए घर तक पहुंची, क्योंकि मुझे इस बात का खौफ था कि कहीं वो मेरे पीछे ना आ रहे हों। लेकिन शुक्र है कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो परेशानी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं अम्मा को बताने ही वाली थी कि गुंडे पीछे लग गए थे, लेकिन फिर सिर्फ इसी वजह से नहीं बताया कि अम्मा ने फिर मुझे काम पर नहीं जाने देना, और अब्बा तो बमुश्किल अब सेहतयाब होकर घर वापस लौटे हैं, तो मैं उन्हें कोई नई परेशानी नहीं दे सकती थी। यही वजह थी कि मैंने अम्मा को टाल दिया। लेकिन अब मुझे बेचैनी से अबरार का इंतजार था। न जाने वो कब वापस आता और कब उसके होने का तहफ्फुज़ मुझे सारे रास्ते महसूस होता। मैं अब भी उसकी राह देखती रही। अगले दिन मैंने जानबूझकर कारखाने से छुट्टी कर ली, क्योंकि मुझे इसी बात का डर था कि कहीं वो रास्ते में मेरा इंतजार न कर रहे हों। इसलिए तबीयत खराबी का बहाना बनाकर घर पर ही रही। लेकिन आखिर कब तक मैं इस तरह रह सकती थी? एक न एक दिन तो मुझे जाना ही था, और जितने दिन छुट्टी करती उतने दिन अपना ही नुकसान था। यही वजह थी कि मैं अगले दिन काम पर चली आई। सारा दिन यही ख्याल दिमाग में चकराता रहा कि अगर आज भी अबरार ना आया हुआ और वो गुंडे रास्ते में खड़े हुए तो मैं क्या करूंगी। ये सोचाने की देर थी कि मुझे परेशानी होने लगी, और फिर जैसे ही मैं बस से उतरी तो खौफजदा निगाहों से इर्द गिर्द देखने लगी। लेकिन सामने ही जब मेरी निगाहें गईं तो अबरार खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर मेरी जान में जान आ गई, और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बेकरारी से उससे पूछा, अबरार, तुम कहाँ चले गए थे? सब खैरियत तो है? मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारी मुंतज़िर थी, लेकिन तुम कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे इस तरह बेचैनी से बोलता हुआ देखकर उसने बड़ी गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और कहने लगा, दरअसल मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा था। वहाँ पर कुछ काम था जिसकी बदौलत इमरजेंसी में चला गया था। मैं माजरत चाहता हूँ। अबरार ने यह कहकर साथ ही मुझसे माजरत कर ली, जबकि मैं शर्मिंदा सी हो गई। मैं जानती भी थी कि अबरार किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। उसका कोई ख़ानदान भी हो सकता है, ख़ानदान के कुछ मसले मसाइल भी हो सकते हैं। यकीनन वो अपने ही किसी मसले मसाइल से उलझकर वहाँ तक गया था, तो फिर आखिर मैं कौन होती हूँ उससे इस तरह पूछगछ करने वाली। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई। यही वजह थी कि मैंने अबरार से भी माजरत कर ली और कहा, माजरत चाहती हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी अपनी कोई मसरूफियत होगी। जबकि वो खुश दिली से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, नहीं, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर मेरे साथ साथ चलने लगा। हम दोनों एक साथ चल रहे थे और मुझे इस वक्त अपनी धड़कनों का शोर अपने कानों तक सुनाई दे रहा था। वो एक जिनजात था, लेकिन उसका चेहरा बहुत खूबसूरत और नूरानी था। उसके अलावा उसके अंदर एक ख़ास कशिश महसूस होती थी। दूर से ही महसूस किए जाने वाला एक जादू था जो हम पर सहर तारी कर देने वाला था। और फिर सबसे बढ़कर जो बात थी वो ये थी कि अबरार के साथ मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी महफूज हाथों में हूँ, और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा इत्मीनान दिलाती थी। यही वजह थी कि अब भी उसकी तरफ देखते हुए मैं उसी के बारे में ही सोच रही थी, जबकि उसके चेहरे पर संजीदगी थी। आधा रास्ता ही अभी तय हुआ था कि अबरार कहने लगा, रोशनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अबरार की इस बात ने एकदम से मेरी धड़कनें बढ़ा दी, और फिर जब मेरे पूछने पर वो कहने लगा, दरअसल न जाने कब और कैसे ये हो गया, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और इतना पसंद करने लगा हूँ कि मैं भूल गया हूँ कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और तुम एक आदमज़ादी हो। न जाने इस पसंद की हद क्या है और मैं कहाँ तक तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन एक बात तो जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अबरार के इस एतराफ़े मोहब्बत ने मेरे दिल का फूल खिला दिया था और मैं मुस्कुरा दी। मेरी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। कहने लगा, इसका मतलब है तुम भी मुझे पसंद करती हो?
تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک خاموشی بہنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب کہنے کو کچھ بھی باقی نہ بچا ہو۔ ہم دونوں اس خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ ابرار مجھے اپنے ساتھ گھر تک چھوڑ کر آیا تھا اور میں جیسے اس کے ایک ایک قدم کو گنتے ہوئے اس کی محبت میں بہتی جا رہی تھی۔ نہ جانے ہماری محبت کا انجام کیا ہوتا، نہ جانے ہم آگے کتنا چلتے ہیں، نہ جانے آگے ہماری زندگی کیا کروٹ لیتی، لیکن ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور اپنی زندگی ایک دم بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اور خاص طور پر جب سے ابرار نے اعتراف محبت کیا تھا تب سے میں بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ابرار چپ چاپ اب روز بس سٹاپ پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور چپ چاپ مجھے گھر تک چھوڑ کر جاتا۔ اس کے ہونے سے جو تحفظ مجھے محسوس ہوتا تھا وہ کسی کے بھی ہونے سے نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی کی اس پلٹ پر حیران تھی اور خوش بھی تھی۔ ابرار کا ساتھ اگر مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے خوش نصیبی ہوتا۔ مجھے اس کے ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور مجھے اتنا اس بات پر یقین تھا کہ اماں اور ابا بھی اس ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ ابرار نے کچھ دنوں کے بعد جب ابا سے آ کر بات کی تو اماں ابا نے خوش دلی سے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر روشنی چاہتی ہے تو میں تم دونوں کی شادی کر دیتا ہوں۔ ابرار نے ابا تک میری رضامندی پہنچا دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے روشنی کی رضامندی سے ہی آپ سے یہ بات کی ہے، اور اگر آپ دونوں اس بات پر رضامند ہیں تو پھر ہی ہم نیا رشتہ بنائیں گے، ورنہ ہم اس بات کو یہیں پر بھول جائیں گے۔